بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں جو اپنے پاکستانی بھائیوں سے مخاطب ہوں جو کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی سیاست میں آنے کا مقصد اسلام کی اس ملک میں مضبوطی ہے، پاکستان کے قانون میں اسلام کی مضبوطی کے لیے جد و جہد کرنا ہے، پارلیمنٹ میں اسلام کی مضبوطی کے لیے جد و جہد کرنا ہے، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے میں کی جد و جہد کرنا ہے، اسلام کی مضبوطی کے لیے وہ سیاست میں ہیں۔ آج ہم موازنہ کرتے ہیں پچھلے 35 سال پہلے کے جنرل ضیاء الحق کے اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کے سلیبس کا، نواز شریف کے 2018 کے اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کے سلیبس کے ساتھ، کیونکہ کسی بھی قوم کا اثاثہ اس کے نوجوان ہوتے ہیں، آئندہ نسل ہوتی ہے، کیونکہ آئندہ نسل نے ہی کسی بھی مذہب کو یا کسی بھی قوم کو یا کسی بھی معاشرے کا آئندہ کا بوجھ اٹھانا ہوتا ہے، آئندہ کی ذمہ داریاں اٹھانی ہوتی ہیں۔ اگر تو آپ دونوں کا موازنہ کر کے دیکھ لیں، اگر 1985 کے بعد سے 2018 تک آپ کا سلیبس اسلام کے زیادہ اسلامی تعلیمات کے اسلامی ہیروز کو زیادہ پرموٹ کرنے والا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر دینی علماء جو سیاست میں ہیں ان کا مقصد اسلام کو مضبوط کرنا تھا۔ اگر اسلامی ہیروز کو ان سلیبس سے اکھاڑ باہر پھینکا گیا ہے، اسلام کی بنیادی تعلیمات جیسے جہاد اور مختلف دوسری تعلیمات کو ان سلیبس سے اکھاڑ کر باہر پھینک دیا گیا ہے تو پھر آپ سمجھ لیں یہ اپنے صرف ذاتی مفاد کے لیے ہیں، یہ اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں تھے، یہ اسلام کو کمزور کرنے میں برابر شریک رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں، ابھی ہم شور سن رہے ہیں ملک کی سالمیت خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے۔ میں پوچھتا ہوں، جب پرویز مشرف نے جب ڈالرز لے کر اس ملک کی سالمیت کو غیروں کے ہاتھوں بیچ دیا تھا، جب غیر ملکی اسٹیبلشمنٹوں کو، جب غیر ملکی ایجنسیوں کو اس ملک میں خون کی ہولی کھیلنے کی کھلی اجازت دی ہوئی تھی، جب جی چاہتا تھا امریکہ سے ڈرون اٹیک ہوتے تھے اور ہزاروں بے گناہ پاکستانی شہید ہو رہے تھے، سینکڑوں مدرسوں کے بچے شہید ہو رہے تھے، کیا اس وقت جب جی چاہتا تھا پاکستان کی سرحدوں کی خلاف ورزی کر رہے تھے، جس ملک کا جی چاہتا تھا کرتا تھا، کیا اس وقت مولانا فضل الرحمان کو کیا ملک کی سالمیت خطرے میں محسوس ہوئی؟ کیا اس وقت کیا ان ڈرون اٹیکس کے خلاف، کیا ان شہیدوں کے خون بہنے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کبھی امریکہ کے خلاف، کبھی پرویز مشرف کے خلاف مولانا فضل الرحمان نے کبھی کسی تحریک کا اعلان کیا، کبھی کوئی ریلی نکالی، کبھی کوئی لانگ مارچ کیا، کبھی کوئی لاک ڈاؤن کیا، کبھی کوئی جلسے کیے؟ نہیں کیے، بلکہ ان مدرسے کے بچوں کے خون کا سودا کرتے ہوئے، ان پاکستانی شہیدوں کے خون کا سودا کرتے ہوئے، پاکستان کی ملک کی سالمیت کا سودا کرتے ہوئے یہ پرویز مشرف کے ساتھ شامل ہو گئے، حلوہ کھانے میں شامل ہو گئے۔ باقی تمام جو دینی علماء تھے ان سب نے مخالفت کی تھی، صرف مولانا فضل الرحمان واحد عالم دین تھا جو پرویز مشرف کے ساتھ بھی اس گناہ میں شامل تھا۔ پھر آصف زرداری کے دور میں بھی یہی چلتا رہا، بے گناہ پاکستانیوں کے خون کی ہولی کھیلی جاتی رہی، لیکن یہ مولانا صاحب نے اس دور میں بھی ایک دفعہ بھی احتجاج نہیں کیا، نہ امریکہ کے خلاف، نہ کبھی زرداری کے خلاف، ایک دن بھی حکومت سے علیحدہ نہیں ہوئے احتجاج کرتے ہوئے۔ پھر نواز شریف کے پہلے 2 سال کے دور میں بھی یہی چلتا رہا، مولانا صاحب اس وقت میں ان کے ساتھ مل کر حلوہ کھاتے رہے اور لسی پیتے رہے سرکاری خزانے پر۔ پھر 2014 کے بعد جب آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے سوچ لیا، اپنے قبلے کو درست کر لیا، غیر ملکی غلامی کے توق کو اکھاڑ باہر پھینکا، آپ کے ملک کو دہشت گردوں سے آزاد کروا دیا، آج کسی کی جرت نہیں ہے امریکہ سمیت آپ کے ملک میں 1 انچ کی بھی مداخلت کر سکے، آج کسی کی جرت نہیں ہے ایک بھی پاکستانی کو باہر سے آ کر شہید کر سکے۔ آج مولانا فضل الرحمان کو ملک کی سالمیت خطرے میں دکھائی دے رہی ہے، اسلام خطرے میں دکھائی دے رہا ہے۔ جب اسلام کا قلعہ مضبوط ہونے جا رہا ہے، جب پاکستان کی سالمیت مضبوط ترین ہے، اتنی آج تک کبھی نہیں ہوئی، ہم نے پوری دنیا میں اپنے دشمنوں کو ننگا کر دیا ہے، آج اسلام
مولانا فضل الرحمان کو خطرے میں نظر آ رہا ہے، آج پاکستان کی سالمیت خطرے میں نظر آ رہی ہے، آج تحریکوں کا اعلان کر رہا ہے، آج لانگ مارچ کر رہا ہے، آج سارے ڈرامے کر رہا ہے۔ یہ منافقت نہیں تو کیا ہے؟ بتائیں مجھے۔